آج ہم بات کریں گے سورۃ طٰہٰ پر۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے اور تدوینی اعتبار سے اس کا 20واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں تھیں اس میں سورۃ ابراہیم میں ایک موحد اعظم کا ذکر تھا جنہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور توحید کے پیغام کو رد کرنے والے بھی پیدا ہوئے، قبول کرنے والے بھی ہوئے۔ رد کرنے والوں نے شبہات پیش کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر سورۃ ہجر میں اور پھر اگلی صورتوں میں ان کے جوابات دیے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر آیا۔ بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبوبیت کا ذکر ہوا، اور اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ کہف آئی، اس میں جو ہے وہ کتاب اعظم کا ذکر آیا کہ قرآن کریم بھی کتاب اعظم، اور اسی سے اس کی ابتدا کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ تو کتاب اعظم کے بعد جو ہے پھر سورۃ مریم کا ذکر آیا، تو اس میں فضل اعظم کا ذکر ہوا، اللہ کا فضل اعظم کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس میں پھر وہ رحمتیں جو مختلف انبیاء پر ہوئیں ان کا تذکرہ اس سورۃ مریم کے اندر آیا۔ سو مریم کے بعد اب سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ میں کلیم اعظم کا ذکر، جو کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے کہ فرعون کے ساتھ مڑ پھیڑ ان کی کس طرح ہوئی، تو یہ ان کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، تو کلیم اللہ کا ان کو خطاب دیا گیا، تو یہ کلیم اعظم کا اس میں ذکر ہے۔ اور اس کی ابتدا جو ہے وہ محبوب عالم ہی سے کی، یعنی طٰہٰ کے لفظ سے کی، اور طٰہٰ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے، تو محبوب اعظم کے تذکرے سے اس کو شروع کیا، اس لیے کہ محبوب اعظم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت میں اپنی ابدیت کی ایسی شان دکھائی، اور قرآن کریم کا جو نزول جو کتاب اعظم ان کو ملی تھی اس کی اتباع میں ایسے گھلتے تھے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صورت میں یہ کہنا پڑا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ تو اتنا زیادہ ابدیت کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے اور ایسی مشقت ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جو ہے تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف یہ ایک نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، آپ ان کو نصیحت کیجئے، لیکن آپ اتنا نہ گھلیے کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کھڑے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، اور یہ قرآن کی یعنی اس کتاب اعظم کی تلاوت یہ محبوب اعظم کر رہا ہے، جس محبت سے کرتا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی کہ ملائکہ آسمان سے تڑپ کے نیچے آئیں، یہ حالت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ آپ اتنا نہ عبادت کیجئے، بس اپنا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ محبوب اعظم سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر آگے کلیم اعظم کا واقعہ بیان کیا کہ فرعون کے ساتھ کیسی مڑ بھیڑ ہوئی، اور وہ بھی جو فضل اعظم سورۃ مریم میں ذکر تھا اس کا ایک پیش خیمہ تھا، اس لیے کہ وہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا، اور یہاں بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح دی۔ کوئی اسباب نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک نہتے، اور وہ فرعون کتنا بڑا طاقتور بادشاہ، نہ صرف بادشاہ بلکہ وہ تو خدائی کے منصب پہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اتنا طاقتور۔ تو یہ جو غریب نہتے بیچارے بنی اسرائیل کو بچا کے لے جا رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کو جو فضل ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ لہٰذا یہاں اللہ کا فضل تھا، بظاہر اسباب نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون جیسے جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو تہس نہس کر دیا اور کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ذکر جو ہے اس سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، گویا کہ یہ کلیم اعظم کا تذکرہ اور اللہ کی رحمت کا ایک جو ہے گویا کہ شاہکار یہ سورۃ طٰہٰ۔ اور یہ سورۃ طٰہٰ مکی ہے، اور اس کی 135 جو ہے وہ آیات ہیں، اور بہت مبارک صورت ہے۔ اس کی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ جس بچی کی جو ہے شادی نہ ہوتی ہو یا بندش ہوتی ہو یا رشتے آتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، تو 21 مرتبہ کا اگر ختم کیا جائے اس صورت کا تو بہترین رشتہ مل جاتا ہے اور طے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے گھر میں سب بیٹھ کے ایک مرتبہ جو ہے 21 مرتبہ ختم کر لیں اور دعا کر لیں، انشاءاللہ اسی ایک ہی مجلس کے بعد خیر کی خبر آ جائے گی۔ اور یا یہ کہ اگر روز پڑھنی ہے تو روزانہ ایک دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں تو 21 دن کے اندر یہ پوری کر لیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ شب جمعہ میں ایک ختم کر لیا کریں۔ شب جمعہ میں جن بچوں کا مسئلہ ہے شب جمعہ میں 21 دفعہ کے ختم کر لیا تو وہ کر لیں، یا ویسے جمعے کے دن کر لیں، اگر دن میں خواتین جمع ہو کے کرنا چاہتی ہیں تو میں 7 ختم یہ کریں گی
دیکھتے ہیں دنوں میں تو شاندار رشتے آ جائیں گے۔ اور دوسرا سورۃ طٰہٰ میں یہ کہ جو آدمی اللہ کی سے غافل ہے اور قرآن پر عمل سے غافل ہے، آج کل بے دینی پیدا ہو جاتی بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، غفلت دین سے، تو ان کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ اگر تلاوت کر کے پانی دم کر کے یا کھانا دم کر کے اگر پلایا جائے تو اس کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں سرشار کر دیتے ہیں اور دل جو ہے وہ دنیا کے آلائش پاک ہو کر عبادت کا ذوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا نفع ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر دشمن ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جیسے اس میں فرعون کا واقعہ موجود ہے، تو اس کے لیے کہ روزانہ جو اس کو تلاوت کرے، مختلف اوقات میں بھلے کر لے لیکن روز سورۃ طٰہٰ پوری کر دیا کرے تو کوئی دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دفعہ سورت مکمل کریں، مکمل کر لیں، بالکل۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک اس کی جو ہے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا کہ اگر خواب میں یہ تلاوت کی یا سنی تو امام نافع ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کسی موقع پہ کروائے گا اور پھر اللہ اس کو فتح دیں گے۔ مطلب جادوگر جو ہے یہ اس کے پیچھے لگیں گے اور یہ جادوگروں کا دشمن ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جادوگروں پر فتح دیں گے اور ان کے جادو توڑ دیں گے، کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ 79 اور 80 جو اس کی آیتیں ہیں 69 اور 70 وہ آیتیں تو ہیں جادو توڑنے کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ جادوگروں سے ہوا کہ فرعون نے جب وہ مقابلہ کیا تو جادوگر ہی سامنے آیا، تو اس وجہ سے اس میں یہ بڑی تاثیر ہے کہ جادو کو توڑ دی۔ اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت کا ذوق عطا فرمائیں گے اور اپنا ایک خاص تعلق اور خاص طور پہ تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، یہ اس کے اندر بشارت۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے خواب میں دیکھا تو مطلب ہے کہ اس کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص ایک لگن اور محبت پیدا ہو جائے گی اور قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کی اس کو توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزاد اور خود مختار رکھا ہے کہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ رحمان یا شیطان کے راستے کو چوز کرتا ہے، لیکن اگر اس نے رحمان کے راستے کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اس کو لے کے چلتی ہے، اور شیطان کے راستے کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اس کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تکوینی شان ہے۔ اس لیے شیطان کے راستے پر قدم رکھنے والا جب قدم رکھتا ہے تو رکھتا اپنے اختیار سے ہے، تبھی تو کل کو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف قدم رکھنے والا رکھتا چونکہ اپنے اختیار سے ہے تبھی تو کل کو وہ انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو تو انعام کس بات کا، کوئی اختیار ہی نہ ہو تو سزا کس بات کی؟ ہاں، سزا اور انعام ملتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو کسی نہ کسی درجے میں اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہہ دیا کہ اگر یہ بدی کی طرف قدم رکھتا ہے تو نولی ما تولا، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے، وہ نسلی جہنم، اس کو جہنم میں جا گراتے ہیں، وہ سات مسیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہی شامل ہوتی ہے، لیکن اتنا اختیار انسان کو دیا ہے کہ پہلا قدم اور پہلا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو چونکہ کبھی مختار ہو جاتا ہے کبھی مجبور ہوتا ہے، جب یہ مختار ہوتا ہے آزاد ہو کر قدم بڑھاتا ہے دنیا میں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور آنا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ آزادی اور خود مختاری کی وجہ سے وہ اس کو گئے ڈس ایڈوانٹیج لیتا ہے، ناجائز طریقے سے اس خود مختاری اور آزادی کو استعمال کر کے خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، تو یہ غافلین میں جا گرتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتے رہتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان زمین پر اکڑ کے نہ چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین کو اکھاڑ نہیں سکتا، جو پاؤں ٹکا ٹکا کے جو مارتا ہے زمین پر، زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا، اور جو گردن جو اکڑا کے چلتا ہے تو وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح بلند نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ تجھے انسان بنایا ہے، اس کی ایک حدود ہے، اس حدود ہی کے اندر تو رہ سکتا ہے، لیکن یہ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا کے خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو آزادی اور خود مختاری کا غلط استعمال کر کے یہ غفلت میں جا گرتا ہے اور غافلین میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ کبھی مجبور اور بے بس ہوتا ہے تو پھر عقل کو ہاتھ مارتا ہے،
پھر اب اس کی عقل ٹھکانے جب آتی ہے، اب وہ حقائق جب کھلتے ہیں، اب یہ اپنے خدا کو پکارنے لگتا ہے، اب اس کو حقیقت کی راہ نظر آتی ہے۔ بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، گویا کہ موسیٰ کا بھی ایک رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے، اور لوگوں کا بھی رب ہوگا، لیکن میں جو رب ہوں ان سب ربوں میں سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ کرتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اس کو پکڑا، فاخذ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پس اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس تکبر کی وجہ سے، اس انتہائی غفلت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی عبرت میں اس کو پکڑ لیا۔ اور جب پکڑا، دریا میں جب غوطے لگانے لگا تو کیا کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اسی رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب مان رہا ہے، جب مجبور محض ہو گیا، جب بے بس ہو گیا، اب اس کو نظر آیا کہ نہیں، بنی اسرائیل جس خدا کو مانتے تھے، دیکھو وہ تو یہ دریا سے گزر گئے اور میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں، میری کہاں گئی خدائی؟ باقی وہ خدا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، موسیٰ اور ہارون کا خدا، وہ سب سے طاقتور خدا ہے۔ اب ایمان لا رہا ہے، آمنت انہ لا الہ الا آمن بنو اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لے کے آئے، میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں، وانا من المسلمین، اور میں جو فرما برداروں میں سے، تابعداروں میں سے بنتا ہوں۔ لیکن ٹو لیٹ، جب یہ بات کہی تو روایات میں آتا ہے کہ جبریل نے سمندر کی جو گاب ہے، گارا لے کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ اسے ایسے وقت میں جب پوری زندگی اس نے اللہ کے کلیم کو ستایا، اللہ کے پیغمبر ہارون کو ستایا، گویا کہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے، اب یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں جب یہ ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو آفتاب کو یا وہ مان کر دے اور ذرے کو آفتاب بنا دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان قبول کر لے اور ساری زندگی کو ظلم معاف ہو جائے۔ گویا کہ اس جبرائیل فرشتوں کو بھی اس پر ایک غضب اور غصہ تھا، اس سے منہ کے اندر گارا ٹھونس دیا اور دھکا دیا اس کو کہ الان اب ایمان لاتا ہے، جب مصیبت پڑی اور ساری زندگی تو انہیں ظلم و ستم ڈھائے، اب ایمان لاتا۔ اس کا یہ کلمہ پورا نہیں ہونے دیا، اس کو گرایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس وقت وہ ایمان لا رہا ہے اس وقت تو ٹو لیٹ، کیونکہ غرغرہ کا جب وقت آ جاتا ہے، موت نظر آ جاتی ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایمان اور توبہ معتبر نہیں تھی، لیکن جبرائیل نے اپنے غصے کا غضب کا اظہار کیا کہ ظالم ساری زندگی تکذیب کرتا رہا، ساری زندگی ستاتا رہا، اور ظلم و ستم، لاکھوں معصوم بچے اس نے موت کی گھاٹ اتار دی ہے، اور آج یہ پاک پارسا ہو کر توبہ کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی انسان جب خود مختاری ظاہر کرتا تو متکبر ہو جاتا ہے، غافلین میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب بے بس و مجبور ہوتا ہے تو پھر یہ عاقلین میں آ گرتا ہے۔ اب عقل ٹھکانے آتی کہ مجھے عقل سے کام لینا چاہیے۔ تو چونکہ انسان پر یہ دونوں کیفیتیں طاری رہتی ہیں، کبھی انسان غافلین میں جا گرتا ہے، کبھی عاقلین میں شامل ہوتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے تذکیر اور نصیحت کا سلسلہ رکھا۔